بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خصوصی تعلیم یا اسپیشل ایجوکیشن سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ اسپیشل ایجوکیشن کو پڑھانے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، اور اسپیشل ایجوکیشن کی ضروریات کس طرح سے انسانی معاشرے کو پورا کرتی ہیں، ایک نصاب کس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ وہ اسپیشل لوگوں کی ضروریات کو پورا کر سکے، اس کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ انسانی دنیا میں محرومی کوئی بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ کہ محرومی انسان کو دکھ دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، پریشانی دیتی ہے، نیز یہ کہ انسان احساس کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ محرومی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور انسان کی آزمائش کے لیے آتی ہے۔ محرومی اللہ تعالیٰ کی قربت کا راز ہے۔ اللہ جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے خزانے اور اس کی بادشاہی ہے، انسان کی زندگی میں محرومی سے بڑی کوئی آفت نہیں، اور اللہ کی دنیا میں محرومی سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ انسانی دنیا میں محرومی آ جائے تو انسان اپنے آپ کو دوسروں سے پیچھا رہ جانا محسوس کرتا ہے، مگر معذوری کا سامنا آخر کرنا پڑتا ہے۔ ہر شخص زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، چھوٹی اور بڑی، عارضی اور مستقل، اور اپنی اور دوسروں کی محرومی۔ صرف یہی نہیں کہ انسان کے ذات میں کوئی محرومی ہو، بلکہ اگر اس کے اپنے کسی پیارے کی ذات میں بھی کوئی محرومی ہو تو بھی انسان اپنے آپ کو بہت تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ زندگی گویا کہ محرومی کی داستان سے عبارت ہے۔ لوگ مال سے، طاقت سے، صحت سے، تحفظ سے اور دیگر کئی چیزوں سے محروم ہو سکتے ہیں۔ انسان جتنی خواہشات کرتا ہے وہ تمام پوری نہیں ہوتی۔ جیسے کہ مرزا غالب نے فرمایا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور یہ کہ بدقسمتی لگتی ہے کہ اگر انسان کو کوئی چیز حاصل نہ ہو سکے، اور انسان چاہے تو اس معذوری کو دنیا کی عظیم ترین طاقت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ایسے میں اگر کوئی محرومی کا شکار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی طرف سے ایک نیا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ دروازہ اللہ تعالیٰ تک براہ راست رسائی کا دروازہ ہے۔ یہ پروردگار کے قرب کا دروازہ ہے، جو کہ ہزارہ سال کی عبادت سے بھی کھلوانا ممکن نہیں۔ ہر عبادت کا حساب دینا پڑتا ہے، اور ہر عمل کا حساب دینا پڑتا ہے، جس میں کہ نیت، خلوص اور دیگر محرکات شامل ہیں۔ اور یہ کہ انسان کی محرومی اور صبر پر ہر قسم کی قربانی کا نعم البدل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ گناہوں کے لیے مغفرت کا پروانہ ہوگا۔ محرومی اللہ تعالیٰ کی قربت کا راز ہے۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، جس نے اسے جان لیا، اس کی محرومی اس کے لیے راحت بن جائے گی۔ ہم دیکھیں گے اسپیشل ایجوکیشن کی ڈیفینیشن دیکھیں گے کہ اسپیشل ایجوکیشن از known as a special need education and exceptional education. It is a practice of educating students in a way that addresses their individual difference and special needs. اسپیشل ایجوکیشن کی ہم نے ڈیفینیشن یہ دیکھی ہے کہ ہر شخص کی انفرادی ضروریات کے حساب سے اور ان کی ضروریات اور ان کی جو شخصیت کے فرق ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشل ایجوکیشن کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اگلی سمپل ڈیفینیشن ہے، ایجوکیشن which is specially designed to meet the required need of a child is known as special education. اسپیشل ایجوکیشن سے یہ مراد ہے کہ وہ ان کی خاص ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ who are special people. اسپیشل لوگ کون ہیں؟ اسپیشل پیپل آر دوز who need special education and related services. Hearing impairment including deafness, visual impairment, learning disabilities, emotional behavior disorder اور orthopedic impairment اس میں شامل ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے رول آف اسپیشل ٹیچر۔ اسپیشل ٹیچر کیا کردار ادا کرتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن کو سکھانے میں؟ ٹو گیٹ کیس ہسٹری، سب سے پہلے وہ کیس ہسٹری لیتے ہیں والدین سے، پھر ٹو کنڈکٹ
پیرنٹ میٹنگ اور والدین کے ساتھ وہ نشستیں رکھتے ہیں تاکہ بچے کے بارے میں معلومات لے سکیں. ٹو فریم اے کریکولم ایز پر چائلڈز نیڈ، اور نصاب تشکیل دیتے ہیں تاکہ بچے کی ضروریات پوری کی جا سکیں. ٹو ایویلویٹ فارمیٹیو اینڈ سمولیٹیو اسیسمنٹ، اور جو ان کو اسٹوڈنٹس کو سکھایا جائے گا تو آیا اس سے کیا وہ کچھ لرن کر پاتے ہیں یا نہیں، تو یہ بھی اسیسمنٹ کی جائے گی. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ آبجیکٹیوز کیا ہیں اسپیشل ایجوکیشن کے، اور اس کو پڑھانے کا کیا مقصد ہے. آبجیکٹیوز آف اسپیشل ایجوکیشن: ٹو آئیڈینٹیفائی ڈسیبلٹی امانگ دا پری اسکول چلڈرن، اور جو بچے ابھی اسکول نہیں جاتے تو پہلے سے ہی ان کے معذوری کو جان لیا جائے، یہ اسپیشل ایجوکیشن کے مقاصد ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹو پرووائڈ اپرچونٹی ٹو پارٹیسپیٹ in an approved preschool programs within a reasonable distance from the child's home. اگر وہ ابھی اسکول جانا نہیں شروع ہوئے ہیں تو پہلے سے کوئی ایسے پروگرام یا ایسے کوئی ماحول فراہم کیا جائے جس کے مطابق وہ سیکھ سکیں، اور ان کا گھر کا اور اسکول کا مناسب ایک فاصلہ ہو تاکہ وہ پارٹیسپیٹ بھی کر سکیں. ٹو پرووائڈ اے coordinates and comprehensive instructional program from kindergarten through high school، اور چھوٹی کلاسوں سے بڑی کلاسوں تک جتنا بھی وہ ان کے ذہنی معیار کے مطابق انہیں سکھایا جا سکتا ہے تو انہیں سکھایا جائے. ٹو پرووائڈ appropriate related services to the students with disabilities according to their needs، اور جو بھی ان کو خدمات مہیا کی جا سکتی ہیں ان کی معذوری کو سنبھالنے میں تو وہ ان کو فراہم کی جائیں. ٹو انکریج پیرنٹل انوالومنٹ، اور والدین کو بھی شامل کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کو انکریج کر سکیں اور انہیں حوصلہ دے سکیں. ووکیشنل سروسز ٹو دا اسٹوڈنٹس ود ڈسیبلٹیز، اور یہ کہ معذوری والے اسٹوڈنٹس کو کوئی ہنر سکھایا جائے. ٹو پرووائڈ ہیلدی اینڈ فرینڈلی انوائرمنٹ، اور انہیں نہایت پرسکون اور صحت مند ماحول دیا جائے. ٹو پرووائڈ ایکٹیویٹیز دیٹ فاسٹر سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ ایڈجسٹمنٹ انٹو دا ریگولر اسکول اینڈ کمیونٹی ایکٹیویٹیز. تمام خصوصی تعلیم کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ معذور افراد کو معاشرے کا مفید رکن بنایا جائے، نیز یہ کہ وہ اپنے آپ کو معاشرے پر ایک بوجھ تصور نہ کریں بلکہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں، اور یہ کہ وہ دوسروں کے ساتھ گھل مل کر رہ سکیں. اگر ان میں کوئی معذوری ہے تو اس معذوری کو وہ اپنے لیے ایک بوجھ نہ سمجھیں، ان کے والدین اس معذوری کو ایک بوجھ نہ سمجھیں، اور یہ کہ بچے کو وہ ایسا پرسکون تحفظ والا ماحول دیں کہ وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کر سکے، نیز یہ کہ اپنے آپ کو ایک صحت مند شہری کے طور پر ثابت کر سکے. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.